میں بہت چائے پینے لگا ہوں، وہ بہت بولنے لگا ہے، تم بہت ٹی وی دیکھنے لگے ہو۔ ایسے جملے ہم اپنے ڈے ٹو ڈے لائف یعنی روزمرہ زندگی میں ضرور بولتے یا سنتے ہیں۔ ان جملوں کے لیے انگلش کا یہ اسٹرکچر یوز ہوتا ہے سبجیکٹ پلس ہیو یا ہیز یا ہیڈ۔ ہیو یہ آئی ہوئی دے یا پلورل نیم کے ساتھ یوز ہوتا ہے۔ ہیز یہ ہی شی ایٹ یا سنگولر نیم کے ساتھ یوز ہوتا ہے۔ ہیڈ یہ سمپل پاسٹ ٹینس میں یوز ہوتا ہے پلس اسٹارٹیڈ پلس ورب پلس آئی این جی پلس آبجیکٹ اگر ہو پلس الاٹ۔ اچھی طرح سمجھنے کے لیے کچھ مثالیں دیکھتے ہیں۔ میں بہت چائے پینے لگا ہوں، آئی ہیو اسٹارٹیڈ ٹیکنگ ٹی الاٹ۔ آئی ہیو اسٹارٹیڈ ٹیکنگ ٹی الاٹ۔ وہ بہت بولنے لگا ہے، ہی ہیز اسٹارٹیڈ اسپیکنگ الاٹ۔ ہی ہیز اسٹارٹیڈ اسپیکنگ الاٹ۔ تم بہت ٹی وی دیکھنے لگے ہو، یو ہیو اسٹارٹیڈ واچنگ ٹی وی الاٹ۔ یو ہیو اسٹارٹیڈ واچنگ ٹی وی الاٹ۔ بالکل ہم اسٹرکچر کو اسٹیپ بائی اسٹیپ فالو کر رہے ہیں۔ آپ بھی اسٹرکچر کی مدد سے سیکھ سکتے ہیں، بنا سکتے ہیں ایسے بہت سے جملے انگریزی زبان میں آسانی سے دیٹ کین بی ریلی ہیلپ فل یو۔ اچھی طرح سمجھنے کے لیے ایک اور مثال دیکھتے ہیں۔ ون مور ایگزامپل فار بیٹر انڈرسٹینڈنگ۔ وہ بہت سونے لگا ہے، وہ بہت سونے لگا ہے۔ ہی ہیز اسٹارٹیڈ سلیپنگ الاٹ۔ ہی ہیز اسٹارٹیڈ سلیپنگ الاٹ۔ اور آخر میں یہ سینٹینس آپ کے لیے کامنٹ سیکشن میں اس کا جواب ضرور دینا۔ تم بہت کھیلنے لگے ہو، تم بہت کھیلنے لگے ہو۔ سبسکرائب ٹو انگلش پیج فار مور ایڈوانس انگلش سینٹینس اسٹرکچر۔ تھینکس مانی۔ وہ اپنا غصہ مجھ پر نکال رہا تھا، اپنا غصہ اس پر مت نکالو، اس کا غصہ مجھ پر کیوں نکال رہے ہو۔ ایسے جملے ہم اپنے ڈے ٹو ڈے لائف یعنی روزمرہ زندگی میں ضرور بولتے یا سنتے ہیں۔ ان جملوں کے لیے انگلش کا یہ اسٹرکچر یوز ہوتا ہے سبجیکٹ پلس ہیلپنگ ورب جس کو آگزیلری ورب بھی کہا جاتا ہے۔ یہ ٹینس یا سبجیکٹ کے مطابق ہوتا ہے پلس ٹیک سم ونز اینگر آؤٹ آن۔ ٹیک یہ مین ورب ہے جو چینج ہو سکتا ہے سبجیکٹ یا ٹینس کے مطابق۔ سم ونز کی جگہ ہمیں یوز کرنا ہوگا پوزیسو ایڈجیکٹو یعنی مائی، یور، آور، ہیز، ہر، دیئر پلس آبجیکٹ۔ اچھی طرح سمجھنے کے لیے کچھ مثالیں دیکھتے ہیں۔ وہ اپنا غصہ مجھ پر نکال رہا تھا، ہی واز ٹیکنگ ہز اینگر آؤٹ آن می۔ ہی واز ٹیکنگ ہز اینگر آؤٹ آن می۔ ہیز یہ سم ونز کی جگہ یوز ہوا ہے۔ اپنا غصہ اس پر مت نکالو، اپنا غصہ اس پر مت نکالو۔ ڈونٹ ٹیک یور اینگر آؤٹ آن ہم۔ ڈونٹ ٹیک یور اینگر آؤٹ آن ہم۔ اس کا غصہ مجھ پر کیوں نکال رہے ہو۔ وائی آر یو ٹیکنگ ہز اینگر آؤٹ آن می۔ وائی آر یو ٹیکنگ ہز اینگر آؤٹ آن می۔ بالکل ہم اس فارمولے کو اسٹیپ بائی اسٹیپ فالو کر رہے ہیں۔ آپ بھی اس فارمولے کی مدد سے سیکھ سکتے ہیں، بنا سکتے ہیں ایسے بہت سے جملے انگریزی زبان میں آسانی سے دیٹ کین بی ریلی ہیلپ فل یو۔ اچھی طرح سمجھنے کے لیے ایک اور مثال دیکھتے ہیں۔ ون مور ایگزامپل فار بیٹر انڈرسٹینڈنگ۔ اس نے اپنا غصہ تم پر نکال دیا، اس نے اپنا غصہ تم پر نکال دیا۔ ہی ٹوک ہز اینگر آؤٹ آن یو۔ ہی ٹوک ہز اینگر آؤٹ آن یو۔ اور آخر میں یہ سینٹینس آپ کے لیے کامنٹ سیکشن میں اس کا جواب ضرور دینا۔ تم اپنا غصہ دوسروں پہ کیوں نکالتے ہو، تم اپنا غصہ دوسروں پہ کیوں نکالتے ہو۔ سبسکرائب ٹو انگلش پیج فار مور ایڈوانس انگلش سینٹینس اسٹرکچر۔ تھینکس مین۔ تم نے تو کہا تھا تم مجھے کال کرو گے، تم نے تو کہا تھا تم ایسا سوچو گے بھی نہیں، تم نے تو کہا تھا تم ایسا نہیں کرو گے۔ ان جملوں میں ہم کہہ رہے ہیں تم نے تو کہا تھا، اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں یو سیڈ دیٹ۔ آئیے کمپلیٹ اسٹرکچر دیکھتے ہیں۔ یو سیڈ دیٹ پلس ووڈ پلس وی ون یعنی فرسٹ فارم آف ورب پلس ادر ورڈس۔ نیگیٹو سینٹینس کی صورت میں ووڈ کے بعد نوٹ یوز ہوگا۔ اچھی طرح سمجھنے کے لیے کچھ مثالیں دیکھتے ہیں۔ تم نے تو کہا تھا تم مجھے کال کرو گے، یو سیڈ دیٹ یو ووڈ کال می۔ یو سیڈ دیٹ یو ووڈ کال می۔ تم نے تو کہا تھا تم ایسا سوچو گے بھی نہیں، یو سیڈ دیٹ یو ووڈ ناٹ ایون تھنک سچ۔ یو سیڈ دیٹ یو ووڈ ناٹ ایون تھنک سچ۔ تم نے تو کہا تھا تم ایسا نہیں کرو گے، یو سیڈ دیٹ یو ووڈ ناٹ ڈو سچ۔ یو سیڈ دیٹ یو ووڈ ناٹ ڈو سچ۔ بالکل فارمولے کو ہم اسٹیپ بائی اسٹیپ فالو کر رہے ہیں۔ آپ بھی اس فارمولے کے بیس پہ سیکھ سکتے ہیں، بنا سکتے ہیں ایسے جملے انگریزی زبان میں آسانی سے دیٹ کین بی ریلی ہیلپ فل یو۔ اچھی طرح سمجھنے کے لیے ایک اور مثال دیکھتے ہیں۔ ون مور ایگزامپل فار بیٹر انڈرسٹینڈنگ۔ تم نے تو کہا تھا تم نہیں آؤ گے،
You said that you would not come. You said that you would not come. اور آخر میں یہ سینٹنس آپ کے لیے کامن سیشن میں اس کا جواب ضرور دینا. تم نے تو کہا تھا تم کسی کو نہیں بتاؤ گے. تم نے تو کہا تھا تم کسی کو نہیں بتاؤ گے. سبسکرائب ٹو انگلش پیئرس فار مور ایڈوانس انگلش سینٹنس اسٹرکچر. تھینکس میم. اپنی بیماری کو ہلکا مت لو. اس مصیبت کو ہلکا مت لو. انگریزی کو ہلکا مت لو. جملوں میں ہم کہہ رہے ہیں ہلکا مت لو، یعنی ہر سینٹینس میں ہلکا مت لو کامن مشترک ہے جو بار بار ریپیٹ ہو رہا ہے ہر سینٹینس میں. اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں ڈونٹ میک لائٹ آف. ڈونٹ میک لائٹ آف مین ہلکا مت لو. آئیے کمپلیٹ اسٹرکچر دیکھتے ہیں. لیٹ می ایکسپلین. ڈونٹ میک لائٹ آف پلس ادر ورڈس. یہی وہ فارمولا ہے جس کی مدد سے آپ بھی سیکھ سکتے ہیں ایسی جملے انگریزی زبان میں آسانی سے. دیٹ کین بی ریلی ہیلپ فار یو. آگے ڈیٹیل سے سمجھاتا ہوں مثالوں سے. ہیئر آر سم ایگزامپل فار بیٹر انڈرسٹینڈنگ. اپنی بیماری کو ہلکا مت لو. ڈونٹ میک لائٹ آف یور ایلنس. ڈونٹ میک لائٹ آف یور ایلنس. بالکل فارمولے کو ہم نے فالو کیا. نیکسٹ ایگزامپل فار بیٹر انڈرسٹینڈنگ. اس مصیبت کو ہلکا مت لو. ڈونٹ میک لائٹ آف دس پرابلم. Don't make light of this problem. One more example for better understanding. انگریزی کو ہلکا مت لو. Don't make light of English. وہ سائیکل خرید نہیں سکتا کار تو دور کی بات ہے. اس کے پاس 5 روپے نہیں ہے 5,000 تو دور کی بات ہے. وہ انگریزی لکھ نہیں سکتا پڑھنا تو دور کی بات ہے. وہ ایک مچھر کو نہیں مار سکتا انسان تو دور کی بات ہے. ان جملوں میں ہم بول رہے ہیں دور کی بات ہے، یعنی دور کی بات ہے ریپیٹ ہو رہا ہے ہر سینٹینس میں. اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں لیٹ الون. لیٹ الون مین دور کی بات ہے. آئیے کمپلیٹ اسٹرکچر سمجھتے ہیں. سینٹینس پلس لیٹ الون. آگے ڈیٹیل سے سمجھاتا ہوں مثالوں سے. ہیئر آر سم ایگزامپل فار بیٹر انڈرسٹینڈ. وہ سائیکل نہیں خرید سکتا کار تو دور کی بات ہے. He can't buy a bicycle let alone a car. He can't buy a bicycle let alone a car. اس کے پاس 5 روپے نہیں ہے 5,000 تو دور کی بات ہے. He doesn't have 5 rupees let alone 5,000. He doesn't have 5 rupees let alone 5,000. وہ انگریزی لکھ نہیں سکتا پڑھنا تو دور کی بات ہے. He can't even write English let alone read. He can't even write English let alone read. وہ ایک مچھر بھی نہیں مار سکتا انسان تو دور کی بات ہے. He can't kill a mosquito let alone a person. He can't kill a mosquito let alone a person. اور آخر میں یہ سینٹنس آپ کے لیے کامن سیشن میں اس کا جواب ضرور دینا. وہ چل بھی نہیں سکتا دوڑنا تو دور کی بات ہے. وہ چل بھی نہیں سکتا دوڑنا تو دور کی بات ہے. سبسکرائب ٹو انگلش پیئرس فار مور ایڈوانس انگلش سینٹنس اسٹرکچر. تھینکس مان.